جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے۔ اس غریب کسان کے جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی، یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی ہو۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے۔ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی
جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں کہ جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زبین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں ہے. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے. اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے. طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری ہے. ہمت ابو بکر کی ہمت جو ہے
کشت ملت را چو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے، اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا، کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا، واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمت او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں۔ وہ ہے ابو بکر حضور کے خیال سے۔ اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال
اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں گے۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔